پھر منافقین کی اقسام تیسری قسم ہے. منافق انسانوں کے اقسام میں تیسری قسم پر ہیں. ایک وہ جو مومن ہیں، ایک وہ جو کافر ہیں، اب تیسرے ہیں منافق. منافقوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے 13 آیات میں بات کی ہے. 13 آیات میں. ایمان والوں کا تذکرہ 4 آیات میں کیا، کفار کے لیے 2 آیات میں بات کی، اور منافقین کو 13 آیات میں منافقین کا تذکرہ فرمایا. 13 آیات میں منافقوں کے 12 اوصاف اللہ رب العزت نے بیان کی. تو مسلمانوں کو اور ہم سب کو لازم ہے، ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کو لازم ہے کہ ان اوصاف بد سے اپنا دامن بچا کر رکھیں. ان اوصاف سے اپنا دامن بچا کر رکھیں. دیکھیں سورت کے شروع میں اللہ نے مومنوں کے اوصاف بیان فرمائے، ان کا انجام بھی بیان فرمایا کہ ان کے لیے تو جنت ہے. پھر ان لوگوں کا ذکر ہوا جو کھلے کافر ہیں، ان کے دلوں پر تو اللہ نے مہر لگا دی ہے. اب تیسرے گروہ کا بیان جسے منافق کہتے ہیں. یہ لوگ کون ہیں؟ یہ بظاہر تو مسلمان ہیں، یہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، مگر یہ دل سے مسلمان نہیں ہے. یہ دل سے مسلمان نہیں ہے. ظاہراً تو بظاہر تو یہ اللہ اور مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تو خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ تو دھوکے میں نہیں آتے. اللہ رب العزت تو سب کچھ جانتے ہیں، کیونکہ اب یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور اس دھوکے کا انجام خود ان کے حق میں برا ہوگا. وہ سمجھ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے کفر کے دنیاوی انجام سے بچ جائیں گے، حالانکہ آخرت میں ان کو جو عذاب ہوگا وہ دنیا کے عذاب سے کہیں زیادہ ہوگا. اب ان کے صفات کیا ہیں؟ یہ جھوٹ بولتے ہیں. منافق کیا کرتا ہے؟ منافق جھوٹا ہوتا ہے. منافق کے دل میں کچھ ہوتا ہے، زبان پہ کچھ ہوتا ہے. یہ جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے لوگوں کو. عدم شعور ہوتا ہے اس کے اندر، شعور نہیں ہوتا، حقیقت کا شعور نہیں ہوتا اس کو کچھ بھی. اس کے اندر قلبی بیماریاں بھی پلی ہوئی ہوتی ہیں. یہ قلبی بیماریوں کے امراض میں بھی مبتلا ہے. وہ بیماری کیا ہے؟ قلب کی بیماریاں کون سی ہیں؟ حسد ہے، تکبر ہے، حرص ہے، مکر و فریب ہے، سفاہت ہے. پھر احکام الہی کا استہزاء کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے احکام الہی کا. زمین میں فتنہ و فساد برپا کرتا ہے. جہالت اس کے اندر ہے، جہالت پر اٹا رہتا ہے، ڈٹا رہتا ہے. ضلالت اس کے اندر ہے، تذبذب ہے، اور اہل ایمان کا مذاق اڑاتا ہے. اب یہاں دیکھیے، غور کرنا کہ دیکھیے جھوٹ اتنا عام ہو چکا ہے کہ اب جھوٹ لگتا ہی نہیں ہے. اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ لگنے لگے. چھوٹی سی بات ہے، ایک چھوٹی سی مثال ہے. کسی کا فون آیا اور آپ نے یہ کہا کہ اچھا میں ابھی آپ کو 5 منٹ میں کال بیک کرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ بظاہر تو آپ مصروف تھیں، آپ نے کہہ دیا 5 منٹ میں کال بیک کرتی ہوں، ذہن سے نکل گیا. لیکن یہ جھوٹ، آپ نے اس کو کال نہیں کی، یہ جھوٹ بولا آپ نے. اس سے ذہن سے نکل گیا تو بولا ہی کیوں؟ کہہ دیں بعد میں بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جھوٹ کتنی دفعہ بولتے ہیں. بچے کو کہہ دیتے ہیں اچھا آپ یہ کام کریں گے، میرا کہنا مانیں گے، میں آپ کو ٹافی دوں گی، اور ٹافی نہیں دی تو جھوٹ ہے. پھر دھوکا کہاں نہیں ہے دھوکا. آپ سب، ہم سب کہیں نہ کہیں دھوکا دے رہے ہیں اور دھوکا کھا رہے ہیں. ہم سب. حسد، کتنا حسد ہے. حسد کیا ہے؟ حسد ناشکرہ پن ہے. اللہ کی تقسیم پر ناشکرہ ہے جو شخص، وہ حسد کرتا ہے. تکبر، کہیں نہ کہیں تکبر ہے ہی ہے. پردے والی عورت اپنے پردے پہ تکبر کر رہی ہے، جو پردہ نہیں کر رہی ان کو برا سمجھ رہی ہے. ٹھیک ہے وہ بری ہیں، ان کا کام برا ہے، وہ ذاتی طور پر وہ بری نہیں ہے، ان کا یہ کام برا ہے، انہیں سمجھا دیا جائے. پردہ کرنے والی عورت اپنے آپ میں سمجھتی ہے میں ہی سب سے اچھی ہو گئی، میں نے پردہ کر لیا. کہیں نہ کہیں تکبر آ جاتا ہے. سب میں نہیں، کچھ کی بات کر رہی ہوں چیدہ کی. پھر حرص نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ریاکاری نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ برانڈ کانشیس ہونا حرص اور ریاکاری ہی تو ہے، دکھاوا ہی تو ہے. ریاکاری اور دکھاوا ہی تو ہے، مکر و فریب ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کا استہزاء، مذاق اڑانا. آج ہمارے گھروں کی محفلیں دیکھ لیجئے، مجالس دیکھ لیجئے، بارہا اللہ کے احکامات ٹوٹ رہے ہوتے ہیں. جہاں مخلوط محفلیں ہو رہی ہیں وہاں سب جگہ اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے. بیت اللہ میں جا کر اللہ کے احکامات کو توڑ رہے ہوتے ہیں. اللہ نے نبی کی زبان مبارک سے کہلوا دیا تصویر نہیں بناؤ. وہاں بیت اللہ میں کھڑے ہو کے تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں. اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے اللہ کا حکم توڑتے ہیں. اللہ کا کلام نبی کی بات زبان سے ادا ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کا حکم ہی ہوتا ہے نا. حدیث کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہی ہوتی ہے نا، جو نبی کی زبان سے نکلی ہوتی ہے. تو جب اللہ کا حکم اللہ کے گھر میں توڑ رہے ہوتے ہیں،
اب تو اللہ کے گھر کو شادی خانہ بنا دیا ہے نا، اب تو اللہ کے گھر کو ایک ہال سمجھ لیا ہے، ہال بنا لیا ہے، وہاں پر جا کر شادیاں کر کے فوٹو سیشن ہو رہے ہیں بیت اللہ میں، مسجد نبوی میں. تو یہ مذاق اڑانا نہیں ہے تو اور کیا ہے، زمین پر فتنہ فساد پھیلانا. آج دیکھ لیجئے کیا کچھ نہیں. پھر جہالت، اگر کبھی سمجھانے کی بات کرو تو ڈٹ جاتے ہیں اپنی جہالت پر، صاف کہتے ہیں آپ ہی اللہ والی ہیں کیا، آپ ہی مدرسے والے ہیں کیا، ہمیں کچھ نہیں پتا، آپ ہی نئے نئے مولوی بنے کیا، آپ کو پتا ہے. بھائی ہم بھی مسلمانیں چھوڑ دیں، یہ جملے سننے کے لیے ملتے ہیں. مطلب جہالت پر ڈٹے رہنا. پھر کوئی مدارس میں پڑھ رہا ہے، کوئی مسجد جا رہا ہے، اس پر ہنسی مذاق اڑانا، اس کا مذاق اڑانا. ہو بڑے مولوی بن گئے ہو بڑی ملانی بن گئی ہیں، مدرسے والی باجی بن گئی ہیں، مذاق اڑانا. تو یہ ساری جو منافقین کی صفات ہیں. رمضان آنے والا ہے، دعا کیجئے کہ اللہ میرے اندر سے بھی یہ برائیاں نکال دے اور آپ کے اندر سے بھی یہ منافقین کی صفات اگر موجود ہے تو ان کو اللہ رب العزت نکال دے. آمین ثم آمین.